دیکھیں تو کوئی اس طرح کا پریشر نہیں ہے، اور آپ کے سامنے میں ساری پولیس کو میں نے کہا ہوا ہے کہ سختی سے اس پر ایکشن لیں۔ جو زیادہ تر لوگ تھے یا جو اس میں انوالو تھے وہ لوگ یہاں سے نکل گئے تھے، اور تقریباً ہم نے کوئی 9 یا 10 ایف آئی آرز کی ہیں اس حوالے سے، اور گرفتاری بھی ہوئی ہیں۔ تو پھر آہستہ آہستہ یہ چیز کم ہوتی گئی۔ اگر آپ دیکھیں ابھی سوشل میڈیا پر پرانی چیزیں آ رہی ہیں، نئی چیزیں کچھ نہیں آ رہی، اور پھر جب لوگ نکل جاتے ہیں تو پھر ان کے پیچھے ہم کہاں تک جائیں گے۔ اور سیکنڈلی یہ چونکہ خواتین ہوتی ہیں یہ وہ، تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ لیڈیز کانسٹیبل جب تک نہ ہو تو آپ کسی کے گھر میں نہیں جا سکتے۔ بہرحال ہمارا مقصد سزا دینا نہیں تھا، اصلاح کرنی تھی، اصلاح ہو، معاشرے میں ہو، اور ایک ہمارے جو کے پی کے کا اچھا ایک امیج ہے، ایک سافٹ امیج ہے، اور ایک پختون جو روایات اور ٹریڈیشنز والا جو امیج ہے وہ ساری پاکستان بلکہ ساری دنیا میں جائے۔ یہ آپ دیکھیں تو پروبیبلی ہماری جو سنیچنگ جھپٹا یہ کافی زیادہ واقعات ہیں، اور سنیچنگ کے بھی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ تقریباً ہماری 80% تک ریکوریز ہیں۔ 80% تک ہماری موبائلز کی، ہماری سنیچنگ کی، یہ ہماری ہیں۔ ابھی کچھ واقعات ہیں جو ابھی رہتے ہیں، اور اس پر ہم ایف آئی آرز بھی ہوئی ہیں، اور اس پر ہم ریگولرلی یہ چل رہے ہیں۔ جی بالکل آپ کی بات درست ہے۔ عرض یہ ہے کہ جب اتنی زیادہ پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے نا، اور اتنے زیادہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں، تھانے میں بھی رکھ جاتے ہیں، تو اور اتنی بڑی فورس ہے، تو اس سے کہیں نہ کہیں جب دیکھیں آپ گاڑی روڈ پر نکالتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ٹچنگ ہو جاتی ہے نا، ہوتی ہے نا، کہیں نہ کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹچنگ ہو جاتی ہے، لکیر آ جاتی ہے۔ تو یہ میں نہیں کہتا کہ ہم 100% ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے نا، کہیں نہ کہیں ہم سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو لیکن اس کا یہ ہے کہ ہماری طرف جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ بہت سخت ہے، اور جس کی جہاں کوتاہی ہوتی ہے اس کو سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے۔ رات کا واقعہ، اور بالکل ایک پی ٹی آئی کی خاتون تھی، اس کے ساتھ یہ ہوا، اس کو نامعلوم لوگ لے کر گئے، اور جو ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہمیں اپلیکیشن ملے ہم فوراً ایف آئی آر کر دیتے ہیں، تو ایف آئی آر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس پر انشاءاللہ بھی پراپرلی ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے، ہر اینگل سے دیکھیں گے، ہر پہلو کو دیکھیں گے، اور ساری فورینزک وہ چیزیں کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ وہ کی شناخت ہو گئی ہے بالکل، اور انشاءاللہ ان قریب وہ بھی گرفتار ہوں گے انشاءاللہ۔ جو ابھی تک ٹرینڈ ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، ایک خود پشاور کے باسی یہاں لوگ نہیں ہیں، میں پشاور کا باسی نہیں ہوں، میں تو باہر سے آیا ہوں، کسی اور ضلع کا ہوں گا نا، آپ میں سے بھی کافی لوگ ہوں گے جو کوئی دیر سے آیا ہوا ہوگا، کوئی سوات سے آیا ہوا ہوگا، یہاں رہتے ہیں۔ سیکنڈلی پشاور کے ساتھ اضلاع ٹچ جو ہیں، نوشہرہ ہے، در آدم خیل ہے، خیبر ایجنسی ہے، مومند قریب ہے، چرسدہ ہے، تو یہ لوگ بھی آ کے یہاں پر کرائم کرتے ہیں کہ بڑا شہر ہے، سنیچنگ کے دوران زیادہ رقم مل جائے گی، اچھا موبائل مل جائے گا۔ پھر افغانستان والے ہیں ہمارے پاس بہت زیادہ، تو یہ ساری جو ہے نا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ پھر سیکنڈلی جو اگر آپ دیکھیں تو یہ ینگ لڑکے، میں یہ نہیں کہتا کہ 100% یہی ہیں، پھر یہاں کے بھی ہیں جو لوکل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی ہمیں ٹرینڈ نظر آیا ہے، تو وہ بس سلسلہ کاروبار روزگار نہیں ہوتا تو اس طرح کی اس میں آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ آپ دیکھیں کہ ریگولرلی پولیس یہ اس کو کاؤنٹر کر رہی ہوتی ہے، جو یہ سنیچنگ ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ ختم ہوئی ہے، لیکن کم ہوئی ہوگی، لیکن اس کو ہم ریگولرلی کاؤنٹر کرتے ہیں، انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، ریکوریز ہوتی ہے، اور پراپر سزا دیتے ہیں۔ چلوں کہ ہمارے ایک تو سب سے زیادہ ہمارے مرڈر کیسز، جو خاص کر یہ کیسر جو ہے نا، وہ اس پر ویلاگ بڑے کرتا رہتا ہے مرڈر کیسز کے حوالے سے۔ تو یہ جو مرڈر کیسز ہیں، اس کو آئیڈیا بھی ہوگا کہ ہمارے پچھلے 5-6 سالوں کی جو پینڈنگ تھے نا انٹریسٹ، اس کو ہم نے بڑے محنت کی ہے، ساری انویسٹیگیشن ٹیم، ہمارے ایس ایچ اوز، ہمارے آفیسرز، سب نے بڑی مل کر بھرپور محنت کی ہے، اور 90% تک ہم نے 6 سال کے کیسز ٹریس آؤٹ کیے ہیں۔ اب بھی ان کی گرفتاریاں شروع ہیں، تو گرفتاریوں کے لیے جو جا رہے ہیں نا، تو ادھر کہیں نہ کہیں ریزسٹنس آتی ہے۔ 6 سال پرانا کیس ہے، 8 سال پرانا کیس ہے، تو کل یہی ایک واقعہ ہوا، وہ میں خود بھی ادھر گیا تھا رومڑ، تو انشاءاللہ وہ بھی جلدی ہی قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو کرمنلز ہوتے ہیں نا، یہ بہت کم ہوتے ہیں، یہ بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ پشاور تو بڑا شہر ہے نا، جیسے چھوٹا شہر ہو نا، فار ایگزامپل نوشہرہ یا چرسدہ، تو وہاں ٹوٹل کرمنلز ہوں گے 25, 30, 40، اس سے زیادہ نہیں ہوتے، ہے نا۔
یہاں پشاور ہے تو یہاں کچھ تعداد زیادہ ہے. پھر ادھر تھوڑا سا ہمیں لیفٹ رائٹ سے جو ڈسٹرکٹس ہیں اضلاع ہیں ساتھ ساتھ والے وہ ہمیں آ کے کرائم کر کے واپس چلے جاتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ہارڈلی 100-150 ہوتے ہیں, لیکن ان کے خلاف اگر آپ دیکھیں تو کتنی کاروائیاں ہو رہی ہیں. میں نے آپ کو کہا ہے کہ کتنے پولیس مقابلے ہو رہے ہیں, کتنی سزائیں ہو رہی ہیں, کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں. تو وہ ریگولرلی پھر کوئی نہ کہیں اور گروپ آ جاتا ہے, کہیں سے نئی الگ وہ جو ہوتے ہیں نا نوجوان وہ شامل ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک ان کا پروسیس ہے. لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ پولیس کی وجہ سے یہ چیز کتنی تھمی ہوئی ہے. جی میں نے یہی کہا ہے کہ آپ صرف 9 مہینوں میں دیکھیں 350 پولیس مقابلے بھی ہوئے ہیں. تو وہ گرفتار ہوئے ہیں نا, تو یہ پولیس اس میں افیکٹولی ہینڈل کر رہی ہے کہ نہیں اس کو. تو جب یہ پولیس اس کو کر رہی ہے اور یہ 10,000 فورس ہے, 10,000 فورس میں جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ہمارا ایک کام ہے نہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ VVIP ڈیوٹی, اسپیشل ڈیوٹیز, میچ ہوا تھا پولیس, الیکشن ہوتی ہے پولیس, محرم ہوتی ہے پولیس, ربیع الاول ہے پولیس. اگر آپ دیکھیں تو روزانہ ایک ایونٹ چل رہا ہوتا ہے پولیس کا, اور روزانہ کبھی روڈ بلاک ہو رہا ہوتا ہے کبھی کیا. لیکن ابھی آپ اس میں کارکردگی دیکھیں کہ 350 کیسے پولیس مقابلے میں زخمی ہوئے ہیں. تو وہ بھی پولیس کی کارکردگی ہے نا, لیکن انشاءاللہ لگے ہوئے ہیں. افغانی لڑکے آدم, تو اس نے یہ کیا بالکل, اور وہ کافی عرصے سے پشاور پولیس کی ریڈار پر ہے. اور انشاءاللہ جلدی, جیسے میں نے کہا ہے نا کہ میکسیمم کیسز ہمارے ٹریس ہوئے ہیں, وہ بھی ہمارا ٹریس ہو جائے گا اور انشاءاللہ قانون کی گرفت میں ہوگا. سوری جی جی ہاں جی ڈیفینیٹلی ہو گئی ہے, سب کچھ ہو گیا اور انشاءاللہ جلدی قانون کی گرفت میں ہوگا انشاءاللہ. ہاں ہے نا چپا پوشی